حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے. اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں. اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے, یہ میرے لیے حرام ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو خوب مناتے ہیں, ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں, عمل کی باری آتی ہے تو سستی. بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. عمل کے معاملے میں اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے, عمل چست ہو کے, غلامی کرتا ہے. امام احمد بن حنبل ایک غلام خرید کے لائے. آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائیں. امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے, رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا. فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں, میں نے غلامی کرنی ہے, کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا. راتی جاگے شیخ سداویں, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے, پاویں مارو 100 جتے. تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, رکھا سکھا. حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے. کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی, دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے, اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے. اس کا انداز دیکھ, اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. تو سویا ہوا ہے, عشاء کے ٹائم تو سڑک پہ تھا, کھانے والی دکان پہ تھا, برگر والی دکان پہ تھا, اور فجر میں تو بستر پہ تھا. کہنے لگے راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگ دے کتے, تیتھوں تے مالک دا در مول نہ چھٹتے, پاویں مارو 100 جتے. تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا, تے دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہومن ستے. او تیتھوں اتے اٹھ بلیا, چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے, نہیں تے پھر بازی لے گئے کتے. بات مانے, حضور کی غلامی کریں. نوجوان دوستو, حضور نہ خطبہ دے رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. جمعے کا دن تھا, ایک شخص کھڑا ہو گیا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ. ہمیں تو باقاعدہ پتہ چل گیا نا یہ حلال اور حرام ہے, پھر بھی بیسے گفتگو ہے, تبصرہ ہے, یہ کر لیں گے بس, وہ عمرے کے بعد میں نیک ہوں, بس وہ شادیاں 4 ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں. پھر تجھے پکا پتہ ہے اتنا ٹائم تجھے ملے گا. حضور نے ایک شخص سے کہا, نام نہیں لیا, بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی, مسجد کے دور کونے میں, وہیں بیٹھ گئے. ایک وہ باہر تھے کونے میں, کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں. جب حکم ماننا ہے نا, جب غلامی کرنی ہے تو غلام تو بھاگ جاتا ہے, اشارہ ملتے ہی دوڑ جاتا ہے. لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ گئے, نماز مکمل ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں بور کونے میں تھا, میرے کانوں میں آپ کی مقدس آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ دور تھا, بنو غنم میں, آواز آئی میں بیٹھ گیا. محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, میں نے تو ان سے کہا تھا. رو پڑے. یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, ہم نے سنا نہ بیٹھ جاؤ تو غلام جو ہوئے. مقصود تو غلامی کرنا. تیرے حکم کے پابند ہیں, سانو قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, سونا جنج رکھے اساں اونج. امت غلامی کا دعویٰ حضور سے کرتی ہے, فیشن وہ کرتی ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا ہے. دعویٰ حضور کی غلامی کا, اور بات قبیلے کی مانتی ہے. دعویٰ حضور کی غلامی کا, اور چلتی وہ لوگوں کے کہنے پہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضور اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک کی پیروی کرو, حضور کے نقش قدم چلو. رسول کریم نے ہمیں آسان دین دیا ہے,
یہ رسمیں، یہ رواج، یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے. میں پتہ ہے دیندار کس بندے کو سمجھتا ہوں؟ جو محفل میں آیا، جمعہ پڑھتا ہے. میری رائے یہ ہے، میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے، کہ دیندار ہونے کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے. مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، محفل والے دن بھی سارے، شادی والے دن پتہ چلتا ہے. اب کوئی دیندار ہے کہ بے دین ہے، اب پتہ چلتا ہے. دین پہ عمل کرتا ہے کہ خاندانی رسومات پہ چلتا ہے. اب پتہ چلے گا کہ دکھوں کے وقت تو اللہ رسول کا نام لیتا تھا، اب سکھ کا وقت ہے، اب بھی لیتا ہے کہ نہیں، خوشی کے وقت بھی لیتا ہے کہ نہیں. روزمرہ کے معاملات میں حضور سے سیکھیں. حضور نے ہمیں آسان دین دیا ہے. ہم تو بندے راضی کرتے کرتے، دنیا ٹھیک کرتے کرتے تھک گئے ہیں، روحیں تھک گئی ہیں. وہ لوگ گئے تھے بیچارے 4 سال کے لیے ملک سے باہر کہ میں نے اپنا قبیلہ چلانا ہے، 40 سال ہو گئے واپس نہیں آئے، جنازے نہیں پڑھ سکے کیونکہ دنیا راضی کر رہے ہیں. آسان دین رسول کریم نے دیا ہے. نہ ادھر ادھر بھاگو، نہ اپنے آپ کو تھکاؤ. نہیں چل سکتے ہم دنیا کے ساتھ. جو دنیا چاہتی ہے، ایک ہے ترقی کی طرف بڑھنا، وہ تو معاملہ الگ ہے. ایک ہے رسم و رواج. کہ میں تھوڑی دیر پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا، یہ ابھی کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی تو میرے چچا جان نے دادا جان سے کہا کہ میرج ہال بک کرانا ہے بچی دی شادی. دادے اور لڑ پے، انہیں کہا تیاں کرو روانہ کری دیا. پھر 15-16 سال ہی لنگے نے، لوکاں نوں یہ گل بولی گئی. ہوں گھر کرایا تو انہیں کہنا کھرے پینڈو نے، انہیں کو خورے پیسے نہیں، لہذا میرج ہال پہ میرج ہال. چل گئے ہم، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، سارے ساتھ ہو جاتے. دادا جی کہنے لگے پتر تیاں کرو ٹوری دیاں نے. تو پھر بڑی مشکل سے انہیں منایا، اس شرط پہ مانے کہ رخصتی کے وقت بچی گھر ہو. ہم میری بات کو سمجھیں، ہم نہ بلا وجہ کی آزمائشوں کا شکار ہیں. حضور کی پیروی کریں. آسان دین میرے رسول پاک نے دیا، نبی پاک نے. لو سنو بات، خوش ہو جاؤ گے. ہمارا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دولت تقسیم ہو گئی ہے، وہ اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ بعض لوگ امیر سے امیر تر ہو گئے اور بعض غریب سے غریب تر ہو گئے. ہمارے پاس جو 100 روپے آتا ہے وہ ہماری اپنی ملکیت ہوتا ہے، ہم اس میں سے کسی کو 20 دینے کو تیار ہے. حالانکہ حق یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو ذرا بانٹ لے. بانٹنے سے سرور بڑھ جاتا ہے. میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ 3 بندوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے، 4 کا کھانا 6 کھا لیتے ہیں، اور کھانا 6 کا ہو تو 10 کو بھی پورا آ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ دسترخوان چھوٹا بھی ہو پر دل بڑا ہو، دل بڑا ہو، گنجائش ہو. حضور نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے؟ 10 دینار تھے نبی پاک کے پاس. حضور بازار گئے، 4 دینار کی قمیض خریدی، پہن کے حضور باہر تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی نے عرض کی حضور مجھے نہیں دے دیتے؟ حضور اسی وقت گئے، پرانا کرتا پہنا، قمیض اتار کے دے دی. پھر جا کے 4 دینار کی اور خرید کے لائے. محبوب واپس آ رہے تھے، 2 دینار بچے ہوئے تھے. ایک خاتون کو دیکھا رو رہی ہے. حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور میں فلاں آدمی کی ملازمہ ہوں، کنیزہ ہوں. آٹا خریدنے کے لیے اس نے 2 دینار دیے تھے، مجھ سے گم ہو گئے، میں پریشان ہوں، وہ مارے گی میں جاؤں گی. تو محبوب نے فرمایا یہ لینا 2 دینار. اسی پہلا بندے دا صاحب بھی بابا کری دے پہ یہ حقدار ہے کہ ہاں بڑا صاحب. ہم گئے وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، اللہ نے توفیق دی، کافی سارے لوگ گئے. ویسے ان سیلاب والے ٹر گئے نا سارے اپنے اپنے کرائیں جی، خبراں ٹھنڈیاں ہو گئی. ہاں اسی خبراں تے چلن والی قوم، ٹرینڈ تے چلن والے لوگ. جی ٹرینڈ چل رہا ہے تے اسی بھی ناراض ہو گئے ہو نہ ہویا جی یار تہاڈی مہربانی میں ٹور چلا. بس ٹرینڈ پہ نہ چلو، حقیقت پہ چلو. 3 مہینہ چڑھ گیا، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں لوگ. آپ کی ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں حکومت میں، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کوئی بندہ شور نہ کرے کہ میں حکومت میں نہیں. کوئی پنجاب میں حکومت میں ہے، کوئی کے پی کی خیبر پختونخوا میں ہے، کوئی مرکز میں ہے، کوئی سندھ میں ہے. نہیں صحیح آ کیا میں تے پھر یار انجن کرو نا. تسی پریشان ہی ہو گئے ہو. میں سیاست ساری سمجھتا ہوں پر سیاست کرتا نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا.
ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے؟ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ میرے بھائی غور کریں آپ بات پر، سب کی حکومت ہے جتنے ہیں، ان کو چاہیے تھا نا پہلے اپنے سارے رٹے چھوڑ دیتے، پہلے ان کو گھروں میں بساتے، لیکن ہم بھی موج والے لوگ ہیں، ہم نے تو سپورٹ کرنا ہے سامنے جو بھی ہو۔ الیکشن آئے نہیں تے سبوے کے دفتر پایا نہیں تے مفت دیاں لڑائیاں، کوئی لینا دینا نہیں، تو میرے کہن تے ووٹ نہ دیتے تے میرا تیرا جین مرن تسی مکایا انہاں تے نہیں مکایا، انہوں نے نال دی پارٹی نے وزارت دیتی، انہوں ادھر ٹر جانا ہے۔ کیوں آپ اس مذاق کے ہتھے چڑھتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں؟ بچیں ان چیزوں سے۔ بہرحال بات ختم کرنی ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ ہم وہاں گئے تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو تنگ کرتے ہیں، یہ تو چھین لیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا جب بھوک زیادہ لگتی ہے نا تو کئی دفعہ انسان کھاتے کھاتے کپڑے بھر لیتا ہے سارے، بھوک زیادہ لگ جائے تو پھر کئی دفعہ آداب یاد ہم نہ توجہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ دائیں بائیں بھوک کتنی زیادہ ہے، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے، پہلے پورا پتہ کر لو بندہ مستحق ہے کہ نہیں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے تو پہلے بتا رب نے جو تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا؟ تو بندوں کو چیک کرتا پھرتا ہے اور سخت رویہ رکھتا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنی، حضور علیہ السلام گھر چلے گئے، اس کو 2 دینار دیے، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر نہ مار پڑ جائے کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ حضور نہ اس خاتون کو لے کے اس کے مالک کے گھر چلے گئے کہ سفارش کر دوں، اسے کہے کچھ نہ۔ محبوب نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی کوئی نہ آیا۔ حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری دفعہ حضور 3 دفعہ دستک دیتے، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام۔ تو حضور فرمانے لگے پہلے جب میں نے سلام کیا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی حضور دل کر رہا تھا آپ ذرا زیادہ سلامتیاں بھیج دیں، کرم ہو رہا ہے تو ذرا ہو جائے نا، تھوڑا سا کرم ہو جائے نا ذرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری خادمہ ہے، کنیز ہے، آٹا اس کے گم ہو گئے تھے دینار تو نیا سامان خریدتے، دیر ہوگی اسے مارنا نہ۔ اسی بھی سفارش کری دی ہے پر بندہ ہوئے تگڑا تھا، ہاں ماڑا سفارش بھی آ جائے تو انہوں آکی دے گڈی دا کرایہ ہے ہی، اس کی تو نہیں نا سفارش ہوتی، وہ تو بیچارہ حاجت مند ہے۔ یہ کام نہ کرو، کچھ کام زندگی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرو، اپنی قبر و حشر کی بہتری کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ عزیز بھائی حضور جب وہاں چلے گئے نا تو محبوب نے فرمایا اسے کہنا کچھ نہ، تو وہ حضور کے غلام اتنے خوش ہوئے، عرض کی حضور کہنا کیا ہے؟ آپ آ گئے ہم نے آزاد کیا۔ اب محبوب واپس آئے تو پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمانے لگے دیکھو بھئی اللہ نے مجھے 10 دینار دیے تھے، میں نے بھی قمیض پہن لی ہے، ایک انصاری نے بھی پہن لی ہے اور ایک کنیز بھی آزاد ہو گئی ہے، تو آسان زندگی دی، حضور کی پیروی کریں۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر بات کو سمیٹوں گا۔ تیسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، میرے رسول تم پر قرآن پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ فرما دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ پاک ایک ہوتی ہے ظاہری طور پر میل کچھ ہے، وہ بھی بندے کو بے چین کرتی ہے۔ آپ 1-2 دن غسل نہ کریں طبیعت بوجھل ہو جاتی، جب بندہ نہا لیتا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا، تو کسی کو نام بھی پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہو وہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میرا بٹن ٹوٹیا ہے، بلکہ وہ بچے شور کرتے ہیں کہ میں شادی تے جانا ہی نہیں، میری جتی پرانی ہے۔ کسی کو بھی نہیں پتا پرانی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسے تو پتا ہے نا پرانی ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ ہے۔ اسی طرح اگر ظاہر پر تھوڑا بہت بوجھ ہو تو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اگر باطن پر بوجھ ہو نا، باطن پر حسد کا بوجھ، بغض کا بوجھ، عداوت کا بوجھ، تکبر، ریاکاری، دکھاوا بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ حضور اس لیے آئے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیں گے۔ نبی پاک نے نا لوگوں کے دلوں کے بوجھ اتار دیے، پاکیزگی دل۔ حضور نے لوگوں کو پیار کرنا سکھایا، محبت کرنی سکھائی، تعصبات سے بچایا، نفرت انگیزی سے بچایا، امیر غریب کو اکٹھا بٹھایا، لڑنے والے قبیلوں کو قریب کیا، لوگوں کے دلوں سے یہ ساری قدورتیں نکل گئیں۔
یہ ہم نے نا بلا وجہ کے بوجھ بنا لی ہیں. او فلانے ایک دن میرے پاس ایک صاحب بیٹھ کے کہنے لگے اے جنی چھتی کو پیسے آئے نے انی چھتی آ سکتے نہیں. میں نے کہا رب تو کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں وہاں سے دوں گا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ہمیں کیا مصیبت بنی ہے, حساب لے لے گا اللہ. ہم بلا وجہ لوگوں کا حساب کرتے پھرتے ہیں, اپنا ہوتا نہیں. زندگی میں اپنا حساب کرنا چاہیے, اپنا. میں آپ سے عرض کروں, ہم نا ساری زندگی دوسروں پہ ڈالتے ہیں, ساری زندگی. میرا ایک ذاتی تجربہ ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ جو بندہ پڑھا نہیں نا زندگی میں, تعلیم نہیں حاصل کی, اس نے اپنی وجہ سے نہیں کی. بعد پہ کہانیاں سنائے کر دے حالات ٹھیک نہیں سن مینوں فلانا, کوئی ایسی بات نہیں. جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ. منڈے ذرا ناراض ہو گئے نے میرے تو, حضرت صاحب تسی تے ابیاں نوں سچی گل سمجھا رہے ہو, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ دن کو فیکٹری میں ملازمت کر کے بھی رات کو پڑھ لیتے تھے. جس نے پڑھنا تھا نا اس نے, ہم پڑھتے نہیں, توجہ نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, ادھر ادھر کی سرگرمیاں زیادہ ہیں. اپنی غلطیاں ڈھونڈیں, اپنے دل سے بوجھ اتاریں, زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں وہ دور کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے انس میرے بیٹے, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. آپ میری بات پر توجہ کریں جی, بچے ہیں, ہوتا رہتا ہے معاملہ. حضور نے فرمایا, انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض. محبوب فرمانے لگے, یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. یہ میری سنت ہے, یہ میری سنت ہے. نیرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں, دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. ہاں پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے, بنا پاکو پاک نہیں ملدا. تے سارے جسم دے تون دے نالوں اکو ٹکڑا تولا دل دا. دل کو نہ ذرا, ہمیں کیا مصیبت بنی ہے بلا وجہ لوگوں کی ٹینشنیں پالنے کی, کوئی ضرورت نہیں. زندگی سادہ سی, اتنے جگہ مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے, پیچھے مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے, کوئی پوچھ لے تاں بھی ٹھیک ہے, نہ پوچھے. ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہے, مصیبت. ساڈیاں ساریاں لڑائیاں کی ہوندیاں نے پلا, پوری لڑائی پھول لو رشتہ داراں دی وچوں, پتہ نکلدا کی ہے. انہاں جی مینوں پوچھیا ہی نہیں, میں تینوں کدے لئی پوچھ دے. کمال آدمی ہے بھئی آپ کس چکر میں. پھر ایک اور بھی گل ہے, جے پوچھ لئیے تے پھر بھی مصیبت ہے. کہنا جی میری مننی نہیں سی تے پھر مینوں او کرما لیا, تیرے کو مشورہ پوچھیا سی, حکم نہیں سی پوچھیا. تینوں کیا سی مشورہ وہ ہوتا ہے جو قبول بھی کیا جا سکتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کئی دفعہ جناب صدیق اکبر کی رائے اور ہوتی تھی, حضرت عثمان کی اور ہوتی تھی, حضور جناب عثمان کی قبول کر لیتے. حالانکہ افضلیت تو سب سے زیادہ جناب صدیق اکبر کو ہے نا. وہ بھائی کیا بات ہے, ہم بلا وجہ کے رٹے ڈال کے, اور کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی مصیبت ہی نہیں. آپ سادہ طرز زندگی اختیار کریں, سادہ. دیکھو حضور کا طریقہ کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام غلاموں کے ساتھ مل کے بیٹھتے, زمین پہ سو جاتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, جب تک گھر میں رہتے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. اپنی زندگی میں دوسروں کا بھلا کرنا شروع کریں, صاف دل کریں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا, دن کو روزہ رکھتا, رات کو نماز پڑھتا, پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا, بڑا ہی ڈرتا تھا. موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی, تو ماں سے کہنے لگا, اماں میری ماں ہے, میرے ساتھ 3 وعدے تو کر. اس نے کہا, پتر تو بتا, آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا, بتا کیا وعدہ. عرض کرنے لگا, اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں, اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے. اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر, میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے, میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا. رات کو میرا جنازہ اٹھانا. اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی. عمل میرے پاس کوئی نہیں, پر مجھے لگتا ہے ماں
کہ قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اما تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، میرا اور میرے رب راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے۔ وہ غار کے اندر چلے گئے، اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجیے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، اور میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ
وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ، ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا، اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے، وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہے، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ، میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا، وہ باہر آ گئے، تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کو منایا جائے، اس کے حضور حاضری دی جائے، اس سے بخشش کا سوال کیا جائے، اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں، مجبوروں، کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا، جو تیری بارگاہ کرم کے سوال